الرجيم بسم الله الرحمن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وصحبه بارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرمت نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر ناز فرمایا۔ الحمدللہ فخر کے انبیاء نکلا مزید برائے کرم کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کی دعوت سے وابستہ فرمایا اور تشہید ایمان کے میں جمع فرمایا۔ توحید سیریز کا تیسرا لیکچر، مخلوق کی پہچان۔ مخلوق کی کسوٹی بتائی جائے گی۔ مخلوق کا ٹکاؤ کیا ہے؟ صورت، شکل، رنگ روپ پایا جاتا ہے، یعنی یہ چیزیں جس کے پاس پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے۔ یعنی لا سے انکار کرنا، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار کرنا۔ پہلا مخلوق کو سمجھیں گے، پھر الہ کو سمجھیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو بندہ میری طرف ایک بالش آتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ آتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ آتا ہوں۔ جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا کیا ہے؟ ایک بالش اللہ کی طرف دل سے قریب کرتی، یعنی اللہ تعالیٰ سے قریب ہونا۔ تو ہی مالک ہے، تو ہی پروردگار ہے، تو ہی پرورش کرنے والا ہے۔ اگر ہم مخلوق کی الوہیت پر انکار کریں گے پھر ہم اللہ کے دل سے نزدیک ہو سکتے۔ دنیا کے فتنوں سے، دنیا کی برائی سے وہی بچ سکتا ہے جو دنیا کو پہچان لیتا ہے۔ مخلوق کو حاجت روا جاننا یہی دنیا ہے۔ تو پہلا مخلوق کو جانیں گے، پھر انکار کر کے مخلوق کا الوہیت پن کا انکار کریں گے۔ صورت، شکل ہے تو ہاں یہ مخلوق ہے، میں بھی محتاج ہوں، یہ بھی محتاج ہے۔ رنگ روپ ہے، ہاں یہ مخلوق ہے، میں محتاج ہوں، یہ بھی محتاج ہے۔ یعنی پہچاننا یہ مخلوق ہے۔ حضور غوث ثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دنیا کی برائی سے وہی بچ سکتا ہے جو دنیا کو پہچان لیتا ہے۔ اور آپ پہچاننے کا مثال دیتے ہیں الفتح ربانی میں۔ ایک پہچاننا یعنی ایک دیکھنا کیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھنا، آنکھوں سے پہچاننا۔ ایک دیکھنا کیا ہے؟ دل سے دیکھنا، دل سے پہچاننا۔ یہ ڈیفائن کرا۔ اب دنیا کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو بندہ دنیا کے زینت میں کھو جاتا ہے اور دنیا کی برائی اسے نظر نہیں آتی، اور جب اس کو دنیا کی برائی نظر نہیں آتی تو اس سے محبت کر بیٹھتا ہے۔ دنیا کیا کرتی ہے پھر اس کے ساتھ؟ اسے ذلیل کر کر ہلاک کر دیتی ہے۔ اور دوسرا دیکھنا کیا ہے؟ دل سے دیکھنا ہے، دل سے پہچاننا ہے۔ اللہ تعالیٰ صورت شکل سے پاک ہے۔ جس کو صورت شکل ہے وہ مخلوق ہے۔ ٹوٹنا پھوٹنا، یعنی جو ٹوٹ جاتا ہے وہ پھوٹ جاتا ہے، یعنی مخلوق کو موت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ چار چیزیں بتائی گئی ہیں، صورت، شکل، رنگ روپ، وزن اندازہ، ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے۔ یہ جس کے اندر ہے وہ مخلوق ہے۔ تفسیری نئی میں ایک مثال دیتے ہیں، جو بندہ بغیر ایمان کے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی مثال ہے یہ۔ ایک بندہ ہے جس کے پاس خط ہے اور بہت زیادہ اندھیرا ہے، تو وہ سوچتا ہے جب کبھی بادل برسیں گے تو جب بجلی چمکے گی اس کی روشنی میں خط پڑھ لوں گا۔ تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہی سیم مثال ہماری ہے۔ ہم بغیر مخلوق کے الوہیت پن دل سے نکالے ہم کیا کر رہے؟ عمل کر رہے، یعنی مخلوق کی الوہیت پن نکالنا ہے۔ جس کا صورت شکل دیکھی اسے نکالنا، جس کا رنگ روپ دیکھا اسے نکالنا، جس کا وزن اندازہ دکھا اسے نکالنا، اور ٹوٹنا پھوٹنا پایا جاتا ہے، یعنی مخلوق کو موت ہے۔ سورہ العنکبوت آیت نمبر 69۔ اور جو بندہ اللہ کی راہ میں ہے، محنت کرتا ہے تو وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تو جاننے والوں سے بے نیاز ہے۔
یعنی اللہ کیا بول رہے ہیں، ہم جو ہم جو محنت کرتے اللہ کی راہ میں اپنے فائدے کے لیے کرتے، یعنی اللہ ہم سے بے نیاز ہے۔ اللہ کی راہ میں جو محنت کرتے وہ اپنے فائدے کے لیے کرتے، اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقات اٹھاتے ہیں ہم ضرور ان کو اپنا راستہ دکھائیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و صحابہ بارک وسلم۔